بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہمارا ملک دو ریاستی حل کو غزہ میں جنگ ختم ہونے کے بعد بھی کسی صورت قبول نہیں کرے گا، بلکہ مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ اسرائیل آج یہ جانتا ہے اور پوری دنیا کو بھی یہ جان لینا چاہیے کہ فلسطینی اسرائیل کے ساتھ اپنی ریاست قائم نہیں کرنا چاہتے تھے، جس طرح آج بھی فلسطینی اسرائیلی ریاست کے بغیر اپنا نقشہ اور نعرہ اونچی آواز میں پیش کر رہے ہیں۔ یہی ہمارا موقف ہے، کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل نے حماس حملوں کی فلسطینی اتھارٹی کی طرف سے مذمت نہ کیے جانے پر بھی سخت تنقید کی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ کبھی کسی ملک نے اپنے دشمن کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر راہداری بنائی ہو؟ مجھے یاد نہیں کہ برطانیہ نے نازی جرمنی کی دوسری جنگ عظیم میں اس طرح کی کوئی مدد کی تھی۔ ہمیں یہ بھی یاد نہیں کہ امریکہ دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپانیوں کی اس انداز میں کوئی مدد کی تھی اور ان کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کچھ کرنا قبول کیا تھا۔ اسرائیل نے امریکی صدر جو بائیڈن کی یہ تجویز بھی مسترد کر دی کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینی شہریوں کو بچانے کے لیے بلا امتیاز بمباری نہ کرے، بلکہ دیکھ بھال کر کے صرف عسکری اہداف کو ہی نشانہ بنایا جائے۔ اسرائیل نے غزہ پر اس وقت بمباری کی جب وائٹ ہاؤس کے ایک اعلیٰ مشیر کی یروشلم آمد طے شدہ تھی۔ تحمل سے کام لینے کے امریکی مطالبے پر اسرائیل کے اپنے امریکی اتحادی کے ساتھ دوستو اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ جنگ کا اب یہ تیسرا مہینہ ہے جو فلسطینی مزاحمت کار گروپ حماس کے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملوں کے بعد شروع ہوئی تھی، جس میں اسرائیلی حکام کے مطابق ان کے 1400 کے قریب افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر وہ بتاتے ہیں کہ عام شہری تھے۔ جبکہ دوسری طرف حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق اس نے غزہ کا محاصرہ کر کے 18,600 سے زائد افراد کو شہید کر دیا ہے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں، اور گھروں، سڑکوں، اسکولوں اور ہسپتالوں کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ وزارت کا کہنا تھا کہ آج صبح اسرائیلی فضائی حملوں میں غزہ کی پٹی میں کم از کم 19 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن، جن کی حکومت نے اسرائیل کو اربوں ڈالر کی فوجی امداد فراہم کی ہے، اس جنگ کی اب تک کی شدید ترین تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کی اندھا دھند بمباری بین الاقوامی حمایت کو کمزور کر رہی ہے۔ لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے جارحانہ انداز کو دو گنا کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم آخر تک فتح تک اپنا کام جاری رکھیں گے، اس سے کم نہیں۔ اور حماس کے خلاف جنگ بین الاقوامی حمایت کے ساتھ یا اس کے بغیر جاری رہے گی۔ جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان نے کہا ہے کہ اس جنگ کے خاتمے کے لیے ایک ٹائم ٹیبل پر ہم تبادلہ خیال کریں گے اور اسرائیلی رہنماؤں پر زور دیں گے کہ وہ اس قسم کی انتہائی شدت کی کارروائیاں جو ہم آج دیکھ رہے ہیں ان سے الگ مرحلے کی طرف منتقل ہو جائے۔ جبکہ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس بات پر بھی اختلافات ہیں کہ تنازع کے بعد غزہ پر حکومت کیسے کی جائے۔ جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ میں یا فلسطینی تحریک میں حماس یا مزاحمتی گروہوں کے بغیر کوئی بھی انتظام ایک فریب ہوگا۔ اسماعیل ہنیہ کا بھی کہنا ہے کہ حماس ان مذاکرات کے لیے تیار ہے جو ایک ایسے سیاسی راستے کی طرف لے جا سکے جو فلسطینی عوام کے آزاد ریاست کے حق کو محفوظ بنائے، جس کا دارالحکومت یروشلم ہو۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ اس ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بھاری اکثریت سے جنگ بندی کے لیے ایک غیر پابند قرارداد کی حمایت کی تھی، جس میں آسٹریلیا، کینیڈا اور نیوزی لینڈ نے قرارداد کی حمایت کی، جبکہ ایک معمولی مشترکہ بیان میں کہا کہ انہیں غزہ میں شہریوں کے لیے محفوظ جگہ کم ہونے پر شدید پریشانی ہے، جبکہ امریکہ نے مخالفت میں ووٹ دیا تھا۔
دوسری طرف غزہ کو سردی کی بارش نے علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، جہاں اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق غزہ کی 2.4 ملین آبادی میں سے 1.9 ملین بے گھر ہو جانے کے بعد عارضی خیموں میں رہائش پذیر ہیں، کیونکہ خوراک، پینے کے پانی، ادویات اور ایندھن کی فراہمی بہت ہی کم ہے۔ مصر کی سرحد کے قریب واقع جنوبی شہر رافع بے گھر افراد کے لیے ایک وسیع کیمپ بن چکا ہے، جہاں لکڑی اور پلاسٹک کی چادروں کا استعمال کرتے ہوئے سینکڑوں خیمے لگائے جا چکے ہیں۔ ایک بے گھر رہائشی بلال القصاص نے کہا کہ ہم نے 5 دن باہر گزارے ہیں اور اب بارش کا پانی خیموں میں بھر گیا ہے۔ ہوا کے تیز جھونکے نازک ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، جبکہ لوگ پلاسٹک کی مزید چادریں لگا کر انہیں مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کہاں ہجرت کریں، ہمارا عزت اور وقار ختم ہو چکا ہے، خواتین خود کو کہاں فارغ کریں، کوئی بیت الخلا نہیں ہے۔ جبکہ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ بیماریوں کا پھیلاؤ بشمول گردن توڑ بخار، یرقان اور سانس کی بالائی نالی کا انفیکشن شدت اختیار کر چکا ہے۔ غزہ کے ہسپتالوں کا نظام تباہ حال ہو چکا ہے اور حماس کے حکام نے کہا ہے کہ بچوں کے لیے ویکسین ختم ہو چکی ہے، جو صحت کے تباہ کن نتائج کا انتباہ کر رہی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل میں فوج پر سپاہیوں کی ہلاکتوں کو محدود کرنے اور یرغمالیوں کی رہائی کو محفوظ بنانے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اس کے 115 سے زائد فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں جمعرات کو 10 افراد کی ہلاکت شامل ہے، جو 27 اکتوبر کو زمینی حملہ شروع ہونے کے بعد سے اب تک کا مہلک ترین دن تھا۔ لبنان کے ساتھ بھی اسرائیلی سرحد کے قریب، جہاں ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ قائم ہے، روزانہ کے واقعات کی وجہ سے تنازعات پھیلنے کا خدشہ برقرار ہے۔ غزہ کی پٹی میں جاری اسرائیلی جنگ کے دوران فلسطینی مزاحمت کاروں کی طرف سے 7 اکتوبر کے بعد اسرائیلی فوج کو ایک دن میں دوسرا بڑا جانی نقصان پہنچایا ہے۔ اسرائیلی عسکری، سیاسی اور عوامی حلقوں میں اس حملے پر بحث جاری ہے، جس میں 1 درجن کے قریب اسرائیلی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے بتایا ہے کہ کس طرح اسرائیلی فوج میں گولانی بریگیڈ کو تکلیف دہ دھچکے کا نشانہ بنایا گیا ہے، جب وہ منگل کے روز غزہ کی پٹی کے مشرق میں واقع الشجاعیہ محلے میں القسام بریگیڈ کی گوریلا کارروائی کا شکار ہوا۔ ابتدائی طور پر اس حملے میں 9 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا گیا تھا، جبکہ متعدد زخمی ہوئے تھے۔ یہ جھڑپ 2.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ گولانی بریگیڈ کے کمانڈر کرنل یائر نے اس واقعے کے بعد اپنے سپاہیوں سے خطاب کیا اور کہا کہ حملہ تکلیف دہ تھا، ہم نے اپنے اچھے دوستوں، جنگجوؤں اور لیڈروں کو کھو دیا۔ جبکہ اسرائیلی چیف آف سٹاف نے گھات لگا کر حملہ کو اسرائیلی فوجیوں کو جال میں پھنسانے کی ایک کارروائی قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک مشکل اور خطرناک آپریشن تھا۔ جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس واقعہ کو مشکل اور ظالمانہ قرار دیتے ہوئے اس کا سخت جواب دینے کا عہد کیا۔ اس حملے کا آغاز ایک گروپ کے ایک صحن میں 3 ملحقہ عمارتوں کے کمپلیکس میں داخل ہونے سے ہوا۔ گروپ ایک عمارت کے اندر تھا جب ان کے پاس ایک اینٹی پرسنل بم دھماکہ ہوا۔ ساتھ ہی اس کے سپاہیوں پر M16 رائفلوں اور دستی بموں سے حماس کے جنگجوؤں کی طرف سے حملہ کیا گیا، جس کے 4 ارکان براہ راست زخمی ہوئے اور ایک افسر سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اسرائیل کے زخمیوں کو نکالنے کے آپریشن کے دوران حماس کے جنگجوؤں نے دوبارہ فائرنگ اور دھماکہ خیز مواد پھینکا۔ ریسکیو فورس کو پہلے گروپ کے فوجیوں کے مارے جانے کی اطلاع ملی۔ فوج کی 13ویں بٹالین کے کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل ٹومر گرین برگ کی قیادت میں ایک فورس نے حملہ کیا۔ گولانی بریگیڈ کے دوسرے گروپ پر مزید 3 بموں سے حملے کیے گئے، جس سے 15 دیگر افسران اور فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فضائیہ جنگجوؤں کے سرنگوں میں ہونے کی وجہ سے بروقت کارروائی کرنے میں ناکام رہی۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ اسے 1 مہینے کے دوران بدھ کے روز بدترین نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس فوجی نقصان میں غزہ کے محاذ پر فرنٹ لائن میں تعینات کمانڈنگ آفیسر
اور اس کے علاوہ ایک لیفٹیننٹ کرنل کی موت سمیت 10 فوجیوں کی ہلاکت دیکھنا پڑی۔ جبکہ دوستو تمام تر اور بدترین جنگی حربوں کے باوجود اس کی یرغمالیوں تک اسرائیل کی رسائی نہیں ہو سکی۔ صرف وہی اسرائیلی یرغمالی اسے واپس ملے ہیں جو ایک معاہدے کی بنیاد پر حماس نے خود واپس کیے ہیں۔ دوسری جانب سفارتی محاذ پر بھی اسرائیل جس قدر مشکلات اور بدنامی اور اخلاقی اور انسانی گراوٹ کے تعارف سے اب متعارف ہو رہا ہے، اس سے پہلے اس طرح کبھی نہیں ہوا۔ دوستو یہ بھی پہلا موقع ہے کہ ایک طرف امریکہ، برطانیہ اور فرانس جیسی طاقتیں اس کے کندھے سے کندھے ملا کر کھڑی ہیں، لیکن فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس پھر بھی مقابلے سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ماضی میں اسرائیل کو اس قدر طویل مزاحمت کسی عرب ملک کی جانب سے بھی نہیں ملی تھی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل اس کے باوجود مشکلات اور نقصان کو دیکھ رہا ہے کہ اس نے حالیہ جنگی تاریخ کی بدترین مثالوں کو چھو لیا ہے۔ جبالیہ کے نزدیک بھی فلوجہ کے قبرستان میں اسرائیلی فوج کے زمینی حملوں کی ہولناکی دیکھی جا سکتی ہے۔ قبریں تک بلڈوزروں تلے رونتی گئیں، باڈیز کچلی گئیں اور قبروں کے پتھروں کو بھی تاراج کر کے مسرت محسوس کی جاتی رہی۔ تاہم الشجاعیہ میں اسرائیلی فوج کے ایک فل کرنل اور ایک لیفٹیننٹ کرنل اور 10 کے قریب دوسرے فوجیوں کی ایک ہی دن کی ہلاکت نے اسے اس مہینے کی سب سے بڑی ذک پہنچائی ہے۔ حماس نے اسرائیل کے اس اکٹھے نقصان پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیلی فوجوں کو غزہ کبھی بھی سرنگیں نہیں ملیں گی۔ اسرائیلی فوجوں کو بمباری اور گولہ باری کی بھاری جانی قیمت بھی ادا کرتے رہنا ہوگی۔ اسرائیلی فوج کی ویب سائٹ فلسطینی حامی ایک گروپ نے ہیک کر لی، جس میں پیغام دیا گیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کی ناانصافی صرف آپ کو تخریب کاری، قتل اور جنگ کے ذریعے ہی نقصان نہیں پہنچائے گی، یہ نقصان زمینی، ہوائی یا الیکٹرانک طور پر بھی ہوگا۔ گروپ نے فلسطین کی آزادی کا بھی مطالبہ کیا۔ حملہ کرنے والے گروہ یا فرد نے اشارہ کیا ہے کہ وہ اردنی نژاد ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بھی دوستو اس ویب سائٹ کو ہیک ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ اسلام آباد عدالت نے سینئر صحافی ایاز امیر کی بہو سارہ انعام کو مارنے کے کیس کا محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے مرکزی ملزم شاہ نواز کو پھانسی کی سزا اور 10 لاکھ روپے جرمانے کا حکم سنایا ہے۔ سارہ انعام دوستو ایک 37 سالہ پاکستانی نژاد کینیڈین شہری تھی جو دبئی میں ایک اعلیٰ سطحی ملازمت کرتی تھی اور وہ شاہ نواز امیر کی اہلیہ تھی۔ وہ گزشتہ سال ستمبر میں اسلام آباد کے علاقے چک شہزاد میں ایک فارم ہاؤس جہاں وہ اپنے شوہر اور ان کی والدہ سمینہ شاہ کے ساتھ رہائش پذیر تھی، مردہ حالت میں پائی گئی تھی۔ پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ شاہ نواز امیر کا DNA سارہ انعام کے ساتھ میچ ہو گیا اور ان کے ایک ساتھ رہنے کی بات بھی ثابت ہوگی۔ ان کا کسی تیسرے شخص کے ساتھ DNA میچ نہیں ہوا، جس کا مطلب ہے کہ ان کو مارنے کا شک کسی اور پر نہیں کیا جا سکتا۔ مرکزی ملزم کی والدہ ملزمہ سمینہ شاہ نے دوران سماعت عدالت کو بتایا تھا کہ وہ دوسرے کمرے میں تھی جب انہیں شاہ نواز کی کال آئی۔ جب کمرے میں گئی تو شاہ نواز اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ سمینہ شاہ نے عدالت کو بتایا کہ ایاز امیر نے انہیں کہا کہ شاہ نواز امیر کو باندھ کر کمرے میں بند کر دیں تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ ایاز امیر نے پوچھا کہ بچی زندہ ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ اس کی موت ہو چکی ہے۔ سمینہ شاہ کمرہ عدالت میں یہ واقعہ سناتے ہوئے آپ دیدہ بھی ہو گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ سارہ بہت ہی پیاری بچی تھی۔ ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس DIG آپریشن اسلام آباد سہیل ظفر چٹھ کے مطابق اس روز صبح تقریباً 9:30 بجے گشت پر مامور پولیس افسران کو کسی شخص نے اطلاع دی کہ چک شہزاد کے علاقے میں اس گھر سے کچھ دیر قبل بہت زور سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہاں پہنچنے پر پولیس نے گھر کے باہر لگی بیل بجائی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے بتایا کہ کسی کے گھر کے باہر نہ آنے پر پولیس اندر چلی گئی۔ وہاں ملزم فرش دھو رہا تھا جہاں خون کے نشان بھی تھے۔ ملزم نے کمرے میں پہلے خاتون پر خاتون تشدد کیا اور پھر ورزش کرنے والا آلہ اس کو دے مارا۔
پولیس نے ملزم کو جائے وقوع سے ہی گرفتار کر لیا۔ اسی دوران خاتون کی باڈی اور آلہ اسی جگہ موجود تھے۔ ملزم نے اعتراف جرم بھی کر لیا۔ جبکہ دوسری جانب واقعہ گھر میں کام کرنے والے ایک باورچی بشارت نامی شخص نے میڈیا کو بتایا تھا کہ اس واقعے سے متعلق انہیں کوئی علم نہیں اور نہ انہوں نے اس گھر سے کسی قسم کے شور کی آواز سنی۔ اس گھر میں رہنے والے افراد کا ساتھ واقعہ گھروں سے کبھی کوئی رابطہ یا آنا جانا نہیں رہا۔ چائنا میں ایک سپورٹس ٹریننگ سینٹر میں باتھ روم اچھی طرح صاف نہ کرنے پر نوعمر لڑکے لڑکیوں کو ایسی گھناؤنی سزا دے ڈالی گئی کہ ویڈیو منظر عام پر آئی تو پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سینٹر کے عملے نے لڑکے لڑکیوں کو باتھ رومز کی صفائی کرنے کو کہا تھا اور صفائی اچھی طرح نہ ہونے پر انہیں ٹوائلٹ کے پانی سے اپنا منہ دھونے پر مجبور کر دیا گیا۔ وائرل ویڈیو میں لڑکے لڑکیوں کو کموڈ میں کھڑے غلیظ پانی سے اپنا منہ دھوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، ایسی کوئی بھی وائرل ویڈیو میں اپنے چینل پر کاپی رائٹس کی وجہ سے نہیں دکھا سکتا۔ اگر آپ نے دیکھنی ہو تو فیس بک یا یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ افسوسناک واقعہ چائنا کے صوبے لیانگ میں پیش آیا ہے۔ والدین کی طرف سے الزام عائد کیا گیا ہے کہ مارشل آرٹس کوچ نے بچوں کو یہ غلیظ حرکت کرنے پر مجبور کیا۔ سینٹر انتظامیہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ بچوں کو اس کام پر مجبور کرنے والے کوچ کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ کورونا وبا کے بعد دنیا بھر میں خوف کی ایک ایسی فضا بن چکی ہے کہ اس کے آگے ترقی یافتہ ممالک بھی سہمے سہمے دکھائی دے رہے ہیں۔ کسی کو یہ گمان بھی نہ تھا کہ نظر نہ آنے والے وائرس کے اتنے بھیانک اور خوفناک نتائج بھی برآمد ہو سکتے ہیں۔ سپر پاور چائنا میں نہ ہی انفراسٹرکچر کی کوئی کمی ہے اور نہ ہی ہسپتالوں میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے، لیکن اس کے باوجود گنجان آباد شہر ووہان سے جنم لینے والے موذی وائرس کورونا نے عالمی دہشت کا روپ دھار لیا تھا اور اس وائرس کے پھیلاؤ سے دنیا کی کئی بڑی سٹاک مارکیٹس کریش کر گئی تھیں۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین نے غالباً 1990 میں امریکی سازشوں اور دھمکیوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے اقوام عالم کو خبردار کیا تھا کہ امریکہ دنیا بھر میں ایک ایسا وائرس پھیلا سکتا ہے جس کے اثرات سے شاید ہی کوئی بچ پائے گا، لیکن یہ حسن اتفاق تھا کہ کرونا وائرس کے سب سے زیادہ مریض امریکہ کے اندر ہی پائے گئے۔ بل گیٹس نے بھی اپنے اندازوں کی بنیاد 1918 میں پھیلنے والے فلو پر رکھی تھی، جس میں 3 کروڑ سے زائد لوگ لقمہ اجل بنے تھے۔ یہاں یہ بات عقل سے بالا تر ہے کہ جس مصیبت کو گزرے تقریباً 100 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اس کے ایک دہائی کے اندر لوٹ کر آنے کی بات کیسے کر دی گئی۔ ایسے میں بل گیٹس کا اب ایک مرتبہ پھر سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا کہ یہ مرض یکدم دوبارہ سے پھیل سکتا ہے سوالیہ نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر طرف اب خوف پیدا کر کے ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ جان لیوا مرض کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس بات سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ خوف کو اس وقت تک برقرار رکھا جائے گا جب تک کہ تمام انسانوں میں مائکرو چپ نصب نہیں کر دی جاتی۔ اب شاید یہ وہی وقت آن پہنچا ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر موجود ہے کہ دجال ہر شخص کے ماتھے یا ہاتھ پر ایک نشان لگا دے گا جس کا عدد 666 ہوگا۔ جتنی بھی ٹیکنالوجی اس وقت موجود ہے، کوئی بھی بارکوڈ اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں 6 کا ہندسہ 3 بار موجود ہوتا ہے، اور جب یہ ویکسین مارکیٹ میں آئے گی تو جس کے ہاتھ پر یہ نشان نہیں ہوگا لوگ اس سے ڈریں گے اور معاشرہ اسے اتنا ستائے گا کہ مجبوراً اسے بھی ویکسین لینی ہی پڑے گی۔ امریکہ میں پچھلے کئی سالوں سے اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح انسانوں کے ہاتھوں میں مائکرو چپ نصب کر دی جائے، یعنی RFID چپ کے ذریعے ہی سماجی معاملات سر انجام ہوں گے، مثلاً بینک اکاؤنٹس، کاروبار، سب کچھ اسی چپ کے ذریعے ہوگا۔ کسی کو جیب میں پیسے لے کر گھومنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جبکہ ناروے اور سویڈن میں تو اس ٹیکنالوجی پر عمل درآمد ہو رہا ہے اور وہاں کچھ عرصے سے لوگوں کے جسم میں مائکرو چپ نصب کی جا رہی ہے۔
ماہرین کے مطابق یہ جلد کے نیچے نصب ایک چھپی ہوئی چھوٹی سی مائکرو چپ آپ کے روزمرہ استعمال کے کارڈز، چابیاں اور پرس کھو جانے سے بچنے میں مدد فراہم کرے گی۔ اور اس نئی تبدیلی کو سمارٹ پیپل کا نام دیا گیا ہے۔ یہ چپ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے بیچ میں نصب کی جاتی ہے اور اس کی مدد سے صارفین اپنی کار سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ انہیں بس، ٹرین یا ٹرام کا کرایہ ادا کرنے کے لیے پرس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ صرف مخصوص مشین پر ہاتھ پھیرنے سے ادائیگی ہو جائے گی اور اس طرح کے کئی دیگر کام بآسانی کیے جا سکیں گے۔ برطانیہ میں ایک بڑی کاروباری ایجنسی ٹریڈ یونین نے برطانیہ بھر میں سیکیورٹی اور انتظامی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے ملازمین میں مائکرو چپ لگانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تاہم اس کو کوانٹم ڈاٹ ٹیٹوز، جن کو بل گیٹس ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کہہ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر کچھ سوئیاں ہیں جو کہ بہت ہی چھوٹے مائکرو کیپسول ہیں جس کے اندر ویکسین ہوتی ہے۔ ان سے آسانی سے دوا یا ویکسین کشید کر کے اسے جسم میں داخل کیا جا سکتا ہے، اور جیسے جیسے ویکسین جسم میں اترتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کا ریکارڈ کوانٹم ڈاٹس میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ دراصل یہ ایسی ویکسین ہے جو انسان کے اندر لگائی جائے گی اور اس سے ہوگا یہ کہ انسان کی جلد کے اوپر ایک قابل شناخت ٹیٹو بن جائے گا جس کو کسی سکین سے دیکھا جا سکے گا اور اسے چیک کر کے حتمی نتیجہ اخذ کیا جا سکے گا کہ کس نے ویکسین لی ہے اور کس نے ویکسین نہیں لی۔ یہ ٹیٹو پوری دنیا میں بل گیٹس کی فاؤنڈیشن کے ذریعے سپلائی کیا جائے گا۔ اس پروجیکٹ پر بہت پہلے سے کام ہو رہا ہے اور اس پروجیکٹ کو ID220 کا نام دیا گیا ہے۔ حقیقت میں کوانٹم ڈاٹ ٹیٹوز نظام کسی بھی شخص کی ویکسین کی تاریخ کو نوٹ کرتا ہے اور اس سے حاصل ہونے والے ڈیٹا سے بتاتا ہے کہ کب اور کیسے ویکسین دی گئی ہے۔ لہٰذا خاص طور پر اس ایجاد کا مرکز غریب ممالک کی عوام کو بنایا گیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ مائکروسافٹ نے یہ پروجیکٹ اس لیے بنایا تھا کہ جن کے پاس ID کارڈ نہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 1 بلین سے زائد لوگ ہیں جن کی کوئی شناخت نہیں ہے، تو یہ ان کو شناخت دے گا۔ مائکروسافٹ نے 4 اور کمپنیوں کے ساتھ مل کر SDG یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کو اقوام متحدہ میں شامل کروایا ہے اور اقوام متحدہ کی اس کی سرپرستی کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ بھی یہ چاہتی ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں میں مائکرو چپ نصب کر دی جائے۔ آنے والے کچھ عرصے بعد کوئی بھی بغیر مائکرو چپ کی خریداری نہیں کر سکے گا۔ بل گیٹس کی سوچ یہیں تک محدود نہیں ہے اور نہ ہی وہ آسان اور عام چیزوں کو اس وقت دیکھ رہا ہے، کیونکہ پچھلے 6 سالوں سے بل گیٹس فاؤنڈیشن ایک اور پروجیکٹ پر فنڈنگ کر رہی ہے جس میں انسان کے اندر مائکرو چپ لگائی جائے گی، جس کا مقصد خواتین میں بچہ پیدا کرنے والے ہارمونز کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ برتھ کو کنٹرول کیا جا سکے، جس کو مائکرو برتھ کنٹرول چپ کا نام دیا گیا ہے۔ بل گیٹس نے کیلیفورنیا میں ہونے والی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دنیا کی آبادی کم کے حوالے سے اپنے عزائم کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا کی آبادی اس وقت 8 ارب ہے جو تقریباً 9 ارب ہونے کی طرف گامزن ہے۔ اب اگر نئی ویکسین حفظانِ صحت کے ساتھ کچھ نیا کرے تو ہم اسے شاید 10 سے 15% تک کم کر سکتے ہیں۔ بل گیٹس فاؤنڈیشن بھارت اور پاکستان میں بچوں کو پولیو ویکسین کی بڑے پیمانے پر جاری مہم کو بھرپور مالی معاونت فراہم کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بل گیٹس فاؤنڈیشن کی پولیو ویکسینیشن مہم کے باعث ہزاروں کی تعداد میں AFP کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ AFP کا مرض جسم میں قوت مدافعت گھٹانے کا سبب بنتا ہے۔ بھارتی ریاستوں میں قدیم قبائل کے 30,000 بچوں پر HPV ویکسین آزمائی گئی، جن میں سے بہت سے بچے بیمار ہو گئے اور ان میں سے متعدد کی موت واقع ہوگی، جبکہ متاثرہ بچے بانجھ پن کا شکار بھی ہو گئے۔ دوسری طرف ترقی یافتہ ممالک میں اب یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ سب سے محفوظ طریقہ ڈیجیٹل ادائیگی ہی ہے، چاہے بجلی کے بل ہوں یا گیس کے بل وغیرہ ڈیجیٹل طریقے سے ہی ادا کرنے چاہیے۔ بل گیٹس دوستو اس قدر دولت مند ہیں کہ وہ اپنی دولت کا اگر 37% حصہ دے دیں تو دنیا سے بھوک کا خاتمہ ہو جائے، مگر انہوں نے براہ راست بھوک اور افلاس مٹانے پر
رقم خرچ کرنے کی بجائے ایسی چپ والی کارپوریشنوں میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ بل گیٹس کا سرمایہ ایسی 70 کمپنیوں میں ہے۔ کورونا کا چکمہ دے کر پوری دنیا کے معاشی نظام کو تباہ کیا گیا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کے صحت پر کم لیکن معاشی زندگی پر بہت طویل اثرات ہوں گے، کیونکہ بھوک اور افلاس کے اس گھناؤنے کھیل میں کوئی بھی چھوٹا کاروباری نہیں بچ پائے گا۔ حتیٰ کہ درمیانے درجے کا کاروباری بھی شدید متاثر ہوگا۔ اگر کوئی بچے گا تو بڑی بڑی کارپوریشنز بچیں گی جو ہر چیز کی مالک ہیں۔ لوگوں کو آہستہ آہستہ یہ احساس ہوگا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ مصنوعی طور پر بے روزگاری کو جنم دیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سونا اور کیش کو اب زندگیوں سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس پر کوئی سیریل نمبر لگ سکتا ہے جس کا تعاقب کیا جا سکے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔